بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان آغا قیوم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پاکستان ٹائم نیوز۔ سامعین، آج ہمارے پاس ہمارے سینئر تجزیہ کار موجود ہیں، تحسین عباسی صاحب۔ ملک میں ہونے والے سینٹ کے انتخابات پر ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ چلتے ہیں تحسین عباسی صاحب کے پاس۔ السلام علیکم۔ تحسین صاحب کیسے ہیں آپ؟ تحسین صاحب خیریت سے ہیں؟ اچھا تحسین صاحب، آج سینٹ کے انتخابات ہوئے ہیں اور اس کے نتائج بڑے اپسیٹ آئے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آغا صاحب، سینٹ کا جو انتخابات ہوئے ہیں ملک بھر میں، اس میں میری نظر میں 3 بڑے اپسیٹ ہوئے ہیں۔ سب سے بڑا اپسیٹ جو ہے، دنیا اس کو اپسیٹ سمجھ رہی ہے لیکن مجھے اس کے نتائج یہی نظر آ رہے تھے، سید یوسف رضا گیلانی کی جو فتح ہے، جو کامیاب ہوئے۔ دوسرا جو اپسیٹ ہے وہ سندھ میں ہوا ہے، جہاں جو ہے متحدہ اپوزیشن کے 6 ووٹ خراب ہوئے، جس کی وجہ سے صدر الدین شاہ راشدی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اور تیسرا اپسیٹ جو ہے وہ ہوا ہے KPK میں، جہاں 11 ووٹ PDM کے کم ہوئے ہیں، جہاں فرحت اللہ بابر کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اب یہ جو 3 اپسیٹ ہیں، اس ایک اپسیٹ میں جو یوسف رضا گیلانی کا لوگ کہہ رہے ہیں اپسیٹ ہے، وہ اپسیٹ اب اسٹے میں جا رہا ہے۔ حکومت ان کے خلاف اسٹے لینے جا رہی ہے اور اس کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہو سکے گا، جو میری اطلاعات ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو گزشتہ رات جو ویڈیو چلی ہے وزیر اعظم صاحب، سابق وزیر اعظم صاحب کے بیٹے کی، جس میں وہ اقرار جرم کر رہے ہیں کہ ہم نے اراکین اسمبلی کو ووٹ خراب کرنے کے لیے ترغیب دی۔ بالکل، انہوں نے پریس کانفرنس میں اس کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ میں نے ووٹ بھی مانگے ہیں اور نوٹ دے کر، مبینہ طور پر نوٹ دے کر ووٹ ضائع کرنے کی بھی ترغیب دی ہے۔ وہ سب کے سامنے آیا، پوری قوم نے دیکھا، 22 کروڑ عوام دیکھ رہی ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، پوری دنیا کی میڈیا نے اس کو دیکھا۔ تو یہ جو یوسف رضا گیلانی کی جو فتح ہے، یہ نااہلی میں مجھے نظر آ رہی ہے کہ آگے جا کر شاید وہ، ابھی گورنمنٹ اسٹے لے رہی ہے، اس کا نوٹیفیکیشن نہیں نکلے گا، آگے جا کر ممکن ہے کہ ایک یہ بہت بڑی دھاندلی کا الزام ان پر لگایا جائے اور ان کو میاں نواز شریف کی طرح تاحیات نااہل نہ قرار دے دیا جائے۔ اگر ایسا ہوا تو قوم خوش ہوگی، کیونکہ یہ ماضی میں بھی چوری میں پکڑے گئے ہیں، پورے خاندان، پوری فیملی چوری میں ملوث رہی ہے، ان کی بیوی، ان کے بچے، مبینہ طور پر کرپشن کے الزامات تھے ان پر۔ اب آپ جو کہتے ہیں کہ جناب یہ بڑا اپسیٹ ہوا ہے، تو اپسیٹ اس لیے بھی ہونا تھا کہ جو حفیظ شیخ ہیں ان کا تعلق PTI سے نہیں تھا۔ وہ پیراشوٹ کے ذریعے جو ہے ہمیشہ ہر حکومت میں داخل ہوتے ہیں۔ پہلے وہ جنرل پرویز مشرف کے ساتھ حکومت میں شامل ہوئے پیراشوٹ کے ذریعے، اس کے بعد پیپلز پارٹی کے ساتھ پیراشوٹ کے ذریعے حکومت میں شامل ہوئے، اور اس مرتبہ پھر وہ پیراشوٹ کے ذریعے حکومت میں شامل ہوئے۔ اس قوم کی بدقسمتی ہے کہ گزشتہ 20 سالوں سے یہ شخص وزیر خزانہ ہے، اور اس بدقسمتی اس قوم کی کہ اس کی وجہ سے ہم کئی گنا جو ہے وہ IMF کے مقروض ہو چکے ہیں، اس کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے۔ یہ جب نئی حکومت میں پیراشوٹ کے ذریعے آتا ہے، کہتا ہے ہم نیا پاکستان بنا رہے ہیں، ہم نئی پالیسیاں لے کر آ رہے ہیں، اور یہ مقروض کرتا چلا جاتا ہے۔ اس کی شکست پر میرے خیال سے PTI سمیت پوری قوم کو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اس کی شکست پر ہمیں جشن منانا چاہیے کہ اب یہ اس کیبنٹ سے فارغ ہو چکے ہوں گے اور اب اس کے وہ اہل نہیں رہے۔ لیکن جو میں اب یہ دیکھ رہا ہوں کہ یوسف رضا گیلانی بھی نااہل ہونے جا رہے ہیں، اور قوم کی اس سے بھی جان چھوٹ گئی، حفیظ شیخ صاحب سے بھی۔ حفیظ شیخ صاحب کی جو شکست میں بنیادی وجہ ہے وہ یہ رہی کہ یہ اراکین اسمبلی سے کبھی بھی رابطے میں نہیں رہے، کسی سے ملاقات نہیں کرتے، یہ مسائل پر گفتگو نہیں کرتے۔ یہ
انٹرنیشنل جو مفادات ہیں ان کو ترجیح دیتے ہیں ہمارے ملک میں. اور یہ قوم کے لیے بڑی خوشخبری ہے جو لوگ پی ٹی آئی کے ہمدرد ہیں, جو عوام پی ٹی آئی کی ہمدرد ہے, انہیں خوش ہونا چاہیے کہ ہماری ایک پیراشوٹ کے ذریعے آنے والے بین الاقوامی جو ہے ایجنٹ پہ انڈیا پہ کام کرنے والا شخص جو ہے اس سے ہماری جان چھوٹ گئی. لیکن دوسری جانب جو چوری میں پکڑے گئے تھے ان کو وہ کامیاب ہوئے اور وہ نااہل ہو جائیں گے. تو اس طرح سے یہ جو اسلام آباد میں سینٹ کا جو الیکشن ہوا ہے اس میں قوم کو دونوں طرف سے فائدہ ہوا ہے, یوسف رضا گیلانی کی فتح کی صورت میں اور حفیظ شیخ کی شکست کی صورت میں. اچھا ایک چیز اور تھی عباسی صاحب, وہاں آپ نے دیکھا کہ جو پی ٹی آئی کی خاتون امیدوار تھی فوزیہ ارشد, وہ کامیاب ہوئی ہیں 174 ووٹ دے کر. دیکھیں وہ پی ٹی آئی کی تھی اور وہ اتنی نامور نہیں تھی, وہ ایک کارکن تھی اور کارکن کی حیثیت سے اس نے انتخابات میں حصہ لیا. پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی نے اس کو ایکسیپٹ کیا, ان کے اتحادیوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا. وہ ایک شریف خاتون, ایک پولیٹیکل ورکر اور ایک ملک کی خیر خواہ تھی, جس کی وجہ سے ان کو 174 ووٹ ملے اور وہ کامیاب ہو گئی. اچھا ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہوا ہے, یہ جو سارا سینٹ کے انتخابات میں پروسیس ہوا ہے, یہ ہارس ٹریڈنگ ہے؟ ہارس ٹریڈنگ تو ہوئی ہے آغا صاحب. ہارس ٹریڈنگ کو آپ بڑی جو ہے وہ نظر انداز نہیں کر سکتے. پیسہ بہت چلا ہے. آصف زرداری صاحب نے جو ہے وہ چاروں صوبوں میں جو انویسٹر اتار دیے تھے اور ان کو جو ہے ٹاسک دیا گیا تھا اور اس میں وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں. لیکن صورتحال یہ ہے کہ آج جب وہ ووٹ ڈالنے کے لیے گئے تو ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے. وہ اس قدر بیمار ہیں کہ ان کی ایک ووٹ خراب نہیں ہوا بلکہ ان کی ایک جو بیلٹ پیپر تھا وہ خراب ہوا. ان کی بیماری کی یہ صورتحال ہے, لیکن وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اچھا دوسرا ایک ہے کہ اب آپ باقی جتنے بھی صوبوں کے رزلٹ آئے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جو دوسرے صوبوں کے رزلٹ آئے اس میں پنجاب میں تو فائنل ہو چکا تھا, وہ تو جو تھا وہ فائنلائز ہو گیا تھا, پہلے طے ہو چکا تھا. پی ٹی آئی کو بلوچستان میں کامیابی حاصل ہوئی ہے, وہاں ان کے اتحادیوں نے جو ہے بڑی سیٹیں حاصل کی ہیں. اگرچہ سندھ میں اسدالدین شاہ راشدی کی انہوں نے سیٹ لوز کی ہے, 7 ووٹ خراب ہوئے ہیں, تو دوسری جانب ادھر فرحت اللہ بابر کی بھی ایک سیٹ نشست جو ہے لوز ہوئی ہے. تو اس طرح سے یہ جو ایکول جو ہے معاملہ وہ ایکول ہو گیا ہے. جو نتائج حکومت کو نظر آ رہے تھے اور وہی نتائج آئے, لیکن وہ جو اسلام آباد کا نتیجہ تھا جس کو اتنا ہائی لائٹ کیا گیا تھا اور جو مستقبل کی سیاست کے حوالے سے جو فیصلے کیے جا رہے تھے اس کو دیکھ کر, لیکن اس پہ بھی اوس پڑ گئی ہے. مسعود یوسف رضا گیلانی صاحب جیتنے کے باوجود بھی ہارے ہوئے ہیں اور وہ ان کے خلاف جو ہے وہ شنید یہی ہے کہ حکومت کورٹ میں بھی جا رہی ہے اور ان کا نوٹیفیکیشن بھی رکوانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ممکن ہے کہ وہ جو ویڈیو سامنے آئی ہے اور جو ہارس ٹریڈنگ کی خبریں سامنے آئی ہیں تو اس میں ممکن ہے کہ وہ نااہل بھی ہو جائے. اچھا چیئرمین اور وائس چیئرمین سینٹ کے حوالے سے آپ کے کیا خیالات ہیں کہ کیا ہونے جائے گا؟ دیکھیں چیئرمین تو پی ٹی آئی اپنا لے آئے گی بڑی آسانی سے, جو نمبر آف گیم ہے وہ ان کا پورا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وائس چیئرمین وہ کس اتحادی کو دیتے ہیں. وائس چیئرمین کے لیے کچھ گھمسان کی جنگ ہوگی حکمران اتحاد میں, کیونکہ اتنے جو اتحادی ہیں وہ سب یہ چاہیں گے کہ ہمارا سینٹ کا وائس چیئرمین ہمارا ہونا چاہیے. اب یہ دیکھنا اب یہ فیصلہ ان کو مل کر کرنا ہے کہ وائس چیئرمین وہ کس کو لے کر آتے ہیں. وائس چیئرمین اور سینٹ چیئرمین اور وائس چیئرمین دونوں نشستوں پر حکمران جماعت بڑی آسانی سے کامیاب ہو جائیں گے. اب تحسین صاحب مستقبل میں پاکستان کی سیاست کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ مستقبل کی سیاست میں اس طرح سے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یوسف رضا گیلانی, مجھے تو توقع تھی کہ وہ جیت جائیں گے, لیکن جس گندگی سے وہ جیتے ہیں, جس بدبودار طریقے سے
انہیں یہ فتح حاصل ہوئی ہے اور وہ اس فتح کو جو ہے وہ ہضم بھی نہیں کر سکیں گے، کیونکہ جو آگے حالات جا رہے ہیں اس حالات اس گندگی والی فتح کو وہ ہضم بھی نہیں کر پائیں گے۔ تو حالات اب یہ ہوں گے کہ پی ڈی ایم نے جو اعلان کیا تھا کہ ہم لانگ مارچ کریں گے، تو یہ واقعی لانگ مارچ میں جائیں گے، اور لانگ مارچ میں صرف ایک ہی جماعت ہے، پاکستان پیپلز پارٹی، جس کا کارکن ننگے پیر بھوک افلاس بھوکا پیاسا پیدل نکل پڑتا ہے اور لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور ایک ان کی بڑی ایکسرسائز ہے۔ باقی کسی دوسری جماعت میں اتنی طاقت نہیں ہے، اتنے نہ وہ لوگ نکال سکیں گے نہ لوگ جا سکیں گے، اور اگر لانگ مارچ ہوا تو اس میں پیپلز پارٹی کا کردار ہوگا۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی اپنے کارکنوں کو اس لانگ مارچ پر قربان کرے گی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آلریڈی سندھ میں گورنمنٹ موجود ہے، اور ابھی الیکشن دور تک نظر نہیں آ رہا ہے۔ زرداری صاحب کے معاملات جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے جاری ہیں، اور محسوس یہ ہو رہا ہے کہ آگے چل کر زرداری صاحب اپنا گیم بنا لیں گے، اچھا، اور سندھ سے حد تک کچھ اور بھی حصہ لیں گے، اور اس طرح سے پی ڈی ایم کو یہ خدا حافظ کہنے میں دیر بھی نہیں لگائیں گے۔ یہ ابھی بھی یوسف رضا گیلانی کا جو انہوں نے گیم کیا ہے زرداری صاحب نے، یہ سارا زرداری صاحب کا پولیٹیکل گیم تھا، اور اگر اس پولیٹیکل گیم میں انہیں کچھ حاصل ہو جاتا تو ممکن تھا کہ یوسف رضا گیلانی اس الیکشن کوئی وڈرا کر چکے ہوتے، لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ایسے معاملات طے ہونے جا رہے ہیں۔ بہت شکریہ تحسین عباسی صاحب۔ تو سامعین، یہ تھے ہمارے سینئر تجزیہ کار محمد تحسین عباسی صاحب۔ اگلے ویڈیو تک ہمیں اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد۔